جس شخص کو خالق کے احسانوں کو یاد رکھنے کی عادت نہیں ہوتی وہ اللہ کی مخلوق کے احسانات کہاں یاد رکھے گا؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لائیے، کیونکہ ناشکری اس کی نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ ہم اپنے پروگرام میں آج بات کریں گے شکر گزاری پر، اور ہم سب سے پہلے ہمارے علماء کرام کا تعارف جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید علامہ جواد آبدی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سید مفتی نور رحمانی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ایک ایسی خوبصورت شخصیت جن کے ساتھ مجھے 2 سال رمضان ٹرانسمیشن کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، ہر دل عزیز، بہت ہی شفقت سے سمجھاتے ہیں، بہت محبت سے رہنمائی فرماتے ہیں، مفتی اقبال نقشبندی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، آپ کی دعائیں اور ان علماء کرام نے جو دعائیں فرمائی ہیں بہت بڑا کرم ہو گیا۔ جی، کیونکہ آپ پہلے دن سے ہمارے ساتھ تھے، مگر جب آپ نہیں آئے تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ طبیعت ناساز ہے، اس وجہ سے تکلیف بس 2-1 دن پہلے کچھ حادثہ ہوا، اب اللہ کا شکر ہے کہ بہتر ہوں الحمدللہ۔ اور دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے دعائیں کی ہیں، بہت سارے پیغامات آئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ میں آج اپنی گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کرنا چاہوں گی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شکر گزاری۔ سب سے پہلے تو اس پہ روشنی ڈالیں کہ ہم کیسے اللہ کے شکر گزار بن سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم۔ شکر ایک بہت بڑا باب ہے۔ نماز کے بعد جو زیادہ تر تاکید قرآن پاک نے فرمائی ہے وہ شکر گزاری کی ہے۔ اسی طرح جس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے اس میں بھی یہی حکم ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکر کرو۔ ذکر کے بعد شکر کا ذکر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ذکر سے زیادہ فکر پر توجہ دو، یعنی تصفیہ نفس سے زیادہ تزکیہ نفس کے اوپر توجہ دو۔ اگر تزکیہ نفس ہو جاتا ہے تو تصفیہ نفس میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ صوفیہ کرام کی ایک تفسیر ہے۔ اب شکر کا جہاں تک تعلق ہے کہ محسن کے جب احسانات اتنے ہو جائیں تو آگے جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا، اپنے محسن کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اور خدائے بزرگ و برتر جیسا محسن جو پوری کائنات کا ہے، ہزارہا نہیں کروڑہا اربوں خربوں سے بھی زیادہ اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اور دنیا کے اندر نماز، روزہ، قرآن، حج، زکوٰۃ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ اور میں تمہیں کیوں عذاب دوں گا جب تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ گے۔ اسی طرح شکر کے ساتھ ایمان شرط ہے، تو اہل ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ کہ آج کیا یہ شکر نہیں ہے کہ ہمیں رمضان ایک بار پھر ملا ہے؟ ہم ان تمام دوستوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو یہاں پہ ہماری اس ٹیم کا بران رحمت کا حصہ ہوتے ہیں، اور کئی سالوں سے ہم اس ٹیم میں پروگرام کر رہے ہیں، آج میں ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ قوم لوط کے بارے میں آیا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ علماء فرماتے سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ انبیاء کرام ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا، ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ تو ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، کفران نعمت نہیں کرنی چاہیے۔ کفران نعمت کے اوپر اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلھا اما بعد۔ شکر گزاری ایک یقیناً ایسا عنوان کہ جس قدر گفتگو کم ہو، آپ نے انٹرو میں جیسے لفظ کہا وہ پیغمبر کی ایک روایت ہے، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق۔
جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ بندوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے معاشرے میں جو کفران نعمت کی ایک فضا ہے، کفران نعمت فقط زبان سے کہہ دینا نہیں ہے کہ میں اللہ کی فلاں نعمت نہیں مانتا، آپ کا عمل بعض اوقات اس نعمت کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جب تک ہم اپنے جو سراؤنڈنگ میں ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارے کولیگس ہیں، جو ہمارے ماتحت ہیں، جب تک ہم اپنے زبان سے ان کے لیے کوئی کلمات شکر نہیں کہیں گے، ان کو جو ہے ہم ایک ریگارڈ، ایک آنر نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم اللہ کے شکر کی طرف نہیں آ سکتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شکر کی بھی دعوت دیتا ہے، احسان مندی کی بھی دعوت دیتا ہے۔ اپنے محسنین کی قدر کریں اور جو آپ کے ساتھ کسی طرح اٹیچ ہیں ان کے شکر کی منزل پر آئیں تاکہ ہم کم حق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کامیاب کوشش کر سکیں۔ جی نور صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور میری نعمتوں کا انکار کرو گے تو میرا عذاب شدید ترین ہے۔ آپ پوری کائنات میں دیکھنے سے پہلے اپنے آپ پر دیکھیں کہ اللہ نے مجھے دیکھنے کی آنکھ دی ہے۔ کچھ اندھے ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، بلو آئیز ہوتی ہیں، مگر دیکھنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ جو قوت سماعت سے لوگ محروم ہوتے ہیں، جن کو ہم بہرا کہتے ہیں، کان مجھ جیسے ہوتے ہیں مگر وہ سن نہیں سکتے، زبان مجھ جیسی ہوتی ہے بول نہیں سکتے، ٹانگیں مجھ جیسی ہوتی ہے چل نہیں سکتی۔ اللہ نے جو آپ کو صحت دی، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ کے بھائی آپ کی نعمت، آپ کی والدہ آپ کی نعمت، آپ کے دوست آپ کی نعمت، آپ کو سمجھانے والا آپ کی نعمت، اور اسلام نعمت، خدا ہے نعمت، اور خدا کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ امتی ہیں، یہ آپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ 1 منٹ کا آپ سنیں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک اللہ کے ولی تھے جن پر اللہ کی بے شمار نعمتیں تھیں، اتنا کرم تھا کہ روزانہ ان پر اللہ کے کرم کی بارش روزانہ ہوتی تھی، جسے ہمارا پروگرام ہے باران رحمت، مستقل رحمتوں کی بارش ہوتی تھی۔ ایک دن وہ تہجد میں رونے لگے، کہنے لگے پروردگار تو اتنی نعمتیں مجھے عطا کر رہا ہے، مجھے اب نعمتوں کی ضرورت نہیں، میری اوقات نہیں ہے، میری حیثیت نہیں ہے، پروردگار میری حیثیت سے بڑھ کر تو نے مجھے عطا کی ہے۔ اس دن حاطب غیب سے آواز آئی، اے بندے خدا، ہمیں یہ تیری یہی عادت تو پسند ہے، تو ہماری جس نعمت پہ شکر کرتا ہے ہم اس نعمت کو ڈبل کر دیتے ہیں۔ آج اس وقت نعمتوں کا انکار زیادہ ہے۔ 80 گز کا گھر تھا، 120 کا گھر دے دیا، تو اب 120 پہ سجدہ شکر ادا نہیں ہوتا بلکہ اس سے بڑا مل جائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہم وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، وہ پروردگار، وہ عطا کرنے والا، وہ معاف کرنے والا کتنی محبت کرتا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ پروردگار یہ مل جائے، اور اس نے جیسی عطا کر دیا، اب زبان سے اگلا جملہ ادا ہوتا ہے، کچھ اور مانگتا تو مل جاتا، اللہ کچھ اور مانگتا تو مل جاتا۔ ہونا یہ چاہیے تھا پروردگار، نہ موسیٰ کے قریب نہ عیسیٰ کے قریب، میں تو محمد رسول اللہ کا ادنا امتی، اور یہ تیرا کرم ہے کہ ابھی دل میں خیال آیا، زبان پہ نہیں آیا، تو نے پہلے عطا کر دیا۔ اللہ والے بنتے اس طرح ہیں، وہ یہاں سے بھی شکر ادا کرتے ہیں، وہ یہاں سے بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ جو یہاں سے بھی شکر ادا کرے اور یہاں سے بھی شکر ادا کرے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ پھر مقام ایسا آتا ہے اسے مانگنا نہیں پڑتا، دل میں خیال آتا ہے، اللہ بن مانگے عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہے شکر گزاری کی معراج۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز سے گفتگو، بہت بہت شکریہ۔ علامہ صاحب میں پوچھنا چاہوں گی کہ جو چیز ہمیں نہیں مل رہی اس پر ہم صبر کیسے کریں؟ یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، جو نہیں ملتی اسی میں ہزارہ راز ہے، اس پہ بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ جو نہیں ملتی چیز اس پر بھی شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہ راستے کھول دیتا ہے، اسباب مہیا کر دیتا ہے، اتنا مل جاتا ہے کہ بظاہر تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں مل رہی، حقیقتاً اس کا علم اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتا ہے کہ اس کو فلاں دعا کے ذریعے ہم دیں گے۔ جب یہ عمل کریں گے، روزہ رکھیں گے، نوافل پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، سچ بولیں گے، جھوٹ سے پرہیز کریں گے، نیکی کریں گے اور نیکی کا پیغام دیں گے، تو ہم ان کے لیے یہ رحمت کے دروازے کھول دیں گے۔ تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو رحمت تب ہی آتی ہے جب ہم رحمت کو حاصل کریں، رحمت کی تلاش رکھیں۔ تو ہمیں شکر کا حکم تو ہر لمحہ ہر لحظہ ہے کہ شکر کرتے جاؤ، چاہے وہ دے پھر بھی شکر کرو، وہ روک لے پھر بھی شکر کرے، کہ اس کا بہت بڑا فضل ہے۔
اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے علم دیا ہے، پھر علم نافع دیا ہے، اس میں برکت ڈال دی ہے، مجھے اولاد دی ہے، بیوی بچے دیے ہیں، دنیا کے اندر تمام جو نعمتیں تھیں وہ مل گئی۔ اگر کوئی نہیں ملی تو پھر بھی اس کا شکر ہے، تو جو نہیں ملی اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اس پر بھی شکر واجب ہے۔ ہمیں شکر ہر لحاظ میں ہر طریقے میں کرنا چاہیے۔ میں علامہ صاحب پوچھنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز گفتگو، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں جو ناشکری کی ایک عادت بن چکی ہے، اس سے ہم چھٹکارا کیسے پا سکتے ہیں؟ میں ان سے جواب بعد میں لوں گی کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ نے فیملی کے ساتھ افطار کا آج وعدہ کیا ہے، تو آپ پہلے روشنی ڈال دیں، پھر میں علامہ صاحب کی طرف۔ بہت شکریہ آپ کا بھی اور شکر ان کا بھی، یہی شکر ہے ماشاءاللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ جو سوال لے کے جائیں آپ کو جواب ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھتا ہے۔ میرے پاس اگر مثال کے طور پہ کار ہے تو میں موٹر سائیکل والے کو دیکھتا ہوں، موٹر سائیکل والا اگر سائیکل والے کو دیکھے گا تو اس میں شکر پیدا ہوگا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، ان کا جوتا پھٹ گیا اور انہوں نے کہا کہ پروردگار میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تکلیف میں جاؤں گا۔ ابھی اتنا ہی جملہ کہا تھا تو دیکھا شہر کے اندر لوگ داخل ہو رہے ہیں اور ایک ایسا شخص بھی داخل ہو رہا ہے کہ جس کی دونوں ٹانگیں کٹی نہیں ہیں، وہ ہاتھ کے بل چلتے ہوئے جا رہا ہے۔ مولانا رومی سجدے میں گئے، پروردگار یہ تیرا شکر ہے کہ جوتا پھٹا مگر ٹانگیں تو سلامت ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مومن کی شان یہ کہ وہ دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھے اور دینی معاملات میں ہمیشہ اپنے اوپر سے دیکھے۔ آج غلطی یہ کفران نعمت یہ ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ اس کے پاس یہ، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے پاس اس لیے کہ یہ امتحان میں زیادہ آئے گا، اور میرے پاس اس لیے کہ پروردگار نے مجھے امتحان سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو دے کے آزماتا ہے، کبھی کسی کو لے کے آزماتا ہے۔ فرعون کو دے کے آزماتا ہے، علی کو صبر کر کے آزماتا ہے، یزید کو پانی دے کے آزماتا ہے، حسین کو پیاسا رکھ کے آزماتا ہے۔ یہی تو معیار ہے۔ اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ پیاسا رہنے کے بعد بھی بچے کا خون ہاتھ میں لے کے بھی آسمان پہ اچھا کر یہ کہنا پروردگار تو راضی ہے، یہ حالت صبر بھی ہے، یہی حالت شکر بھی ہے۔ اگر آج کا معاشرہ اس حسینی کردار پر، اس حسینی نظریے پہ چلنا شروع ہو جائے گا، ہم جنت کو ڈھونڈتے ہیں، جنت ہمیں ڈھونڈنا شروع کر دے گی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات، بہت بہت شکریہ۔ اسی سلسلے کو علامہ صاحب آپ آگے لے کر چلیں، مگر اس سے پہلے آپ کو بہت بہت شکریہ مفتی نور رحمانی صاحب، آپ تشریف لائے۔ آپ بالکل آپ کی افطار کا ہے، آپ سے کل انشاءاللہ بفضل اعظم کی ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں پہ مفتی صاحب قبلہ نے بات کو ختم کیا، ایک روایت سی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ مولا کائنات کا فرمان ہے، الشکر زینت الغنا والصبر زینت البلوا۔ جو شکر ہے نا وہ نعمت کی زینت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت عطا کی تو اگر آپ اس نعمت کو مزید سجانا چاہتے ہیں تو رب کا شکر ادا کریں۔ والصبر زینت البلوا، بلوا کہتے ہیں مصیبت کو۔ جب مصیبت انسان پر کوئی آئے تو وہ صبر کے ذریعے اپنی اس مصیبت کو مزید سجائے۔ اسی طرح پانچویں ہم فرماتے ہیں لا ينقطع المزید من اللہ حتی ينقطع الشکر من العباد۔ اللہ اس وقت تک اپنی عطاؤں کو بند نہیں کرتا جب تک بندہ شکر کو بند نہیں کر دیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مسلسل رحمتیں ہم پر نازل ہوتی رہیں، ہم اس کی باران رحمت کے حقدار قرار پاتے رہیں، تو جس وقت تک ہم اپنی بارگاہ سے، اپنی طرف جناب سے اللہ کی بارگاہ تک شکر بھیجتے رہیں گے، وہ اپنی نعمتوں کو جاری رکھے گا۔ ایک روایت اور کیا کہ بات ختم کرتا ہوں، ثلاث لا یضر معہن شیء۔ پیغمبر فرماتے ہیں تین چیزیں جو ہیں جس کو کبھی نقصان نہیں دیں گے اگر تین چیزوں کے ساتھ کوئی ہوں۔ الدعاء عند الکرب، مصیبت کے وقت جو دعا کر رہا ہوگا وہ مصیبت اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ والشکر عند النعمت، جو نعمت کی وقت شکر کرے گا اس نعمت کو اللہ کبھی زائل نہیں کرے گا۔ والاستغفار علی الذنوب، جو گناہوں پہ توبہ کرتا رہے گا وہ گناہ اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دین کے معاملے میں اپنے کو دیکھیں کہ اگر تہجد پڑھتا ہے تو میں تہجد میں اس کی حرص کروں، نہ کہ ہم دنیا کے معاملے میں جیسے صاحب نے بیان فرمایا۔ تو میں سمجھتا ہوں ان اقوال زرعی میں سے اگر کوئی قول بھی ہم زندگی میں نافذ کر لیں تو شاید ہم شکران نعمت کرنے والوں میں ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے شامل حال رہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں تو ہم شکر ادا نہیں کرتے، لیکن جب ہم سے وہ چھن جاتی ہیں تو سب سے زیادہ گلہ شکوہ رب سے کرتے ہیں۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا کر، اور جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں اور ایک طرح سے کفر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خائف ہو جاتے ہیں معاذ اللہ۔
تو یہ بتائیں کہ اس طرح کی ہر جو چیز ہم کرتے ہیں اس سے ہمیں کتنا نقصان پہنچتا ہے اور ہم اپنے آپ کو بہتری کی جانب کیسے لے کر آ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ ریما بی بی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے کہ حضور نے فرمایا میں نے جہنم میں سب سے زیادہ شب معراج کو عورتوں کو دیکھا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ مردوں سے عورتیں کیوں زیادہ ہیں؟ فرمایا یہ بات بات پہ ناشکری کرتی ہے، اپنے شوہر سے لڑتی ہے، معاشرے کے اندر حرص پیدا کرتی ہے کہ اس کا گھر اچھا ہے، اس کے شوہر کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ یہی ناشکری کی وجہ سے زیادہ تعداد ان کی جہنم میں بڑھ گئی ہے۔ تو ہمارے معاشرے کو سوچنا پڑے گا کہ آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہم جب نعمتیں چھن جاتی ہیں پھر روتے ہیں، چیختے ہیں، پیٹتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یہ ناشکری کی طرف پھر چلے جاتے ہیں۔ پہلے بھی ناشکری کی تھی کہ نعمتیں چھن گئی، اس کے باوجود پھر ڈبل ناشکری کی طرف آ گئے۔ بلکہ ہمیں عاجزی انکساری کرنی چاہیے تھی کہ یا اللہ تو نے نعمتیں دی، تیرا شکر ہے، اگر نہیں دی تو پھر بھی شکر ہے، وہ میرے لیے بہتر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں آتا ہے، اما عائشہ فرماتی ہے حضور رات کو جاگتے نماز پڑھتے، اتنا گریہ فرماتے کہ مبارک آنسو جو ہیں وہ آپ کی ریش مبارک پر آ جاتے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، آپ اتنے کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس سے یہی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ چاہے انبیاء کرام جو گناہوں سے معصوم عن الخطا ہیں وہ اتنا شکر ادا کرتے ہیں، تو ہم امتی ہو کے کیوں نہ شکر ادا کریں؟ جی بہت بہت شکریہ۔ علامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی چیز ہمارے پاس نہ ہو تو ہم اس پر صبر کیسے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس سلسلے میں بھی بلکہ میں پھر ایک روایت عرض کروں تاکہ ہماری بات جو ہے وہ رسول اللہ کی زبان سے ادا ہو جائے۔ ایک روایت میں نادا منادن یوم القیامت من بطن السما، قیامت کا جب میدان ہوگا تو آسمان کے پردوں سے کسی ندا دینے والے کی آواز آئے گی، آواز آئے گی این الحمادون، حماد کہاں ہیں؟ حماد یعنی بہت زیادہ شکر کرنے والے۔ تو روایت میں جملہ موجود ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، وہ عرش کی جانب سے برآمد ہوں گے، تو اللہ کے بندے پوچھیں گے پروردگار یہ لوگ حماد کیسے بنے، کیوں اجازت سے شکر کرنے والے ہیں؟ آواز آئے گی الذین یحمدون اللہ فی کل حال و فی کل وقت، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، کھانے کو ہو تب بھی شکر ادا کرتے تھے، کھانے کو نہ ہو تب بھی شکر ادا کرتے تھے، صحت ہو تب بھی شکر ادا کرتے تھے، صحت نہ ہو تب بھی شکر ادا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ وارضا عنہ پیغمبر کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے طویل عمر پائی، امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ پایا اور حضور کا سلام امام باقر کو پہنچایا ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، سامنے وہ صحابی جو حضور کا تربیت یافتہ ہے۔ امام باقر نے کہا چچا جابر آپ پہ بھی میرا سلام ہو، میرے نانا پہ میرا سلام ہو، یہ بتائیے آپ نے میرے نانا کی بارگاہ سے تزکیہ نفس کیسے سیکھا؟ آپ کے سوال کا جواب حضرت جابر رضی اللہ عنہ وارضا عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سیکھا حضور کی بارگاہ سے کہ میں اپنی موت کو زندگی پہ ترجیح دیتا ہوں، میں اپنی صحت کو بیماری پہ ترجیح دیتا ہوں، میں اپنی آسودگی کو بدحالی پہ ترجیح دیتا ہوں۔ جیسے امام باقر علیہ السلام جملہ سنا، فرمایا اے چچا جابر آپ نے میرے نانا کی بارگاہ سے بس اتنا سیکھا ہے؟ ایک متقی آدمی یہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ حضرت جابر سمجھ گئے یقیناً فرزند رسول کی زبان سے کوئی بہترین جملہ ادا ہونے والا ہے۔ پوچھا آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ تمہارے جملے میں بار بار میں آ رہا ہے، یہ میں تمہاری لفظ میں کیسے آیا؟ یعنی میں کون ہوتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کو موت پہ ترجیح دوں؟ فرمایا حضرت جابر فرماتے کہ فرزند رسول آپ بتلائیے کوئی تقویٰ اور شکر کیا ہے؟ فرمایا ہم لفظ میں درمیان میں لاتے، ہم جس عالم میں اللہ خوش رکھتے ہم خوش رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پیغمبر گرامی کی شخصیت ہو، اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام ہوں، اولیاء اعظام کے واقعات ہوں، ان کا ایک جملہ بھی دیکھیے ادھر صحابی کا وہ تقویٰ ہم اس تک بھی پہنچ جائے ہماری معراج ہے، پھر جائے کہ اس سے آگے کا درجہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جب تک دین اور دنیا کو فاصلے سے رکھ کر اس کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کریں، پریشانی آ جائے شکر ادا کریں کہ پروردگار تو نے مجھے بڑی بیماریوں سے محفوظ فرمایا۔ خداوند متعال ہمیں حمادین میں شمار فرمائے تاکہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے قرار پائیں۔ جی بالکل، اس پر میں یہی کہوں گی کہ صبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جب آ جائے تو کہ پھر کسی اور چیز کی طلب نہیں رہتی۔ مفتی صاحب اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، سوال بہت سارے ہیں، ہم لوگ ایسے ناشکرے ہیں کہ اللہ کی اتنی نعمتوں کے باوجود ہر وقت گلا شکوہ شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں،
مگر اس کے باوجود ہم راضی نہیں ہوتے، مطمئن نہیں ہوتے. اطمینان کس طرح سے حاصل کیا جائے؟ ایسا کون سا طریقہ کار ہے یا ایسی کون سی چیز کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں جس سے ہم شکر کرنے والے بن جائیں؟ اللہ کا ذکر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا جو ذکر ہے یہ دلوں کو اطمینان دیتا ہے. اور یہ بھی میرے ساتھ سوال ہے میرا کہ شکر کرنے والے کو، صبر کرنے والے کو قیامت کے دن کیا تحفے ملیں گے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ شکر گزار جو اللہ کے بندے ہیں دنیا میں تو ان کو نعمتیں ملتی ہیں، وہ شکر ادا کرتے ہیں. جو شکرانے نعمت کرتے ہیں کل قیامت کے دن انہیں بہترین ایک تاج پہنایا جائے گا اور حکم ہوگا یہ وہ میرے بندے آ رہے ہیں جن کے چہرے چمکتے ہیں، اعزاز چمکتے ہیں، پاؤں چمکتے ہیں اور یہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں. پوچھا جائے گا کہ یہ جماعت انبیاء ہے؟ جواب ملے گا انبیاء تو نہیں ہے، مگر یہ میرے شکر گزار بندے ہیں جو رات کو بھوکے ہوتے تھے، دنیا سو جاتی، یہ میری محبت میں شکران نعمت میں کھڑے ہو جاتے، میری عبادت کرتے. کیا مولا تجھے انہوں نے دیکھا تھا؟ فرمایا دیکھا تو نہیں تھا. یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان لائے تھے، اس کے باوجود یہ میری عبادت کرتے، یہ سجدہ شکر ادا کرتے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے چلے مکے کی طرف، راستے میں ایک وادی آئی، حضور رحمت عالم نے سجدہ کیا، سجدے کے بعد پھر حضور نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ میرے پیغمبر میں نے آپ کی تہائی امت کو بخش دیا ہے. پھر حضور نے شکر ادا کیا، پھر شکران نعمت کے لیے سجدہ شکر ادا کیا، پھر حکم آیا حبیب ہم نے تہائی اور بھی بخش دی ہے. تو جتنا شکر بڑھتا گیا اتنی بخشش بڑھتی گئی. فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ آئیں گے سب سے زیادہ جو ایک بندہ شکر کرتا تھا، اللہ ایک کے ساتھ 70,000 کی بخشش فرما دے گا وہ جو شکر کیا کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات مفتی صاحب نے کی اور علامہ صاحب نے ان خوبصورت باتوں سے ہم نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ ہمیں ہر حال میں، ہر انداز میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر جائیں، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس پر صبر کریں. آج آپ نے دیکھا کہ ہماری ٹیبل پر KFC کے یہ پیکٹس پڑے ہیں. KFC مٹاؤ بھوک سپورٹ کرتا ہے پاکستان میں 5,000 سے زائد اسٹوڈنٹس کو. پاکستان کے 4 صوبوں میں 8 سکولز اور خصوصی پروگرامز KFC نے اڈاپٹ کیے ہیں اور اس کے ذریعے یہ جتنے بھی تقریباً 2100 کے قریب بچوں کی مدد کرنے کے لیے، انہوں نے تعلیم دینے کے لیے بہت زیادہ ایک خوبصورت مشن کا آغاز کیا ہے. ایسی تمام KFC کے برانچوں کو آپ سپورٹ کیجیے کیونکہ سماج سے محروم بچوں کے لیے یہ ایک روزگار ہے جس سے ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور وہ زندگی میں اور معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکیں. اس وقت ہمارے پروگرام اختتام کی جانب بڑھ چکا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مفتی صاحب کی موجودگی سے مستجاب نہ ہوں اور دعا کے لیے ان سے درخواست نہ کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دعمان آل رسول. منو دست دعمان آل رسول. کن نظر برحال من یا رسول اللہ بدرگاہت پناہ آورد ام. ہم چکا ہے آج زم کو ہے گناہ آورد ام. پروردگار عالم ہمارے رمضان کے روزے تراوی جملہ عبادت و ریاضت بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ اس بران رحمت کے پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. ہماری اس پوری ٹیم کو برکتیں عطا فرما. مالک المولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. بار الہ افواج پاکستان کی خیر فرما. اے اللہ ہمارے پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے. مالک المولا ہر طرح کی ناگہانی
مصیبت آفات و بلیات سے محفوظ فرما اللہ ہمیں شکران نعمت کی توفیق عطا فرما کفران نعمت سے بچا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معد الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه